السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدام حسین بھائی، آپ نے یہ وائس بھیجی ہلکی پھلکی بدعت، اور دوسرا آپ نے صحیح بخاری کی حدیث بھیجی کہ باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو جی پیارے بھائی، صحیح بخاری کی حدیث درست ہے۔ جب باغیوں نے جناب عثمان کو گھیراؤ میں لے رکھا تھا تو باغی ہی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھے کام میں ان کے ساتھ ملے جلے رہو، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ محترم بھائی، حدیث تو 100% اپنی جگہ پر درست ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر کہا جاتا ہے دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو نہیں ہوتی دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نماز۔ جو لوگ اہل حدیث کو شیطان کے ساتھ ملائیں اور کہیں کہ پہلا غیر مقلد شیطان تھا، اور پھر اسی طرح اہل حدیث غیر مقلد ہیں، یعنی گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے ان دیوبندی بریلویوں کی طرف سے کہ اہل حدیث نعوذ باللہ ابلیسی ہیں، شیطان ہیں، ان کے پیچھے کہاں کو نماز ہوگی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، فرماتے ہیں اہل بدعت کی یہ پہچان ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا بھلا کہے گا۔ تو جو اہل حدیث کو برا بھلا کہے، اور صرف اہل حدیث کو ہی برا بھلا نہیں کہتا، اہل حدیث کی دشمنی میں حدیث رسول کو بھی نعوذ باللہ برا بھلا کہے، جس کی مثال بے شمار دیوبندی علماء ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کے خلاف بغض پر مبنی کتابیں لکھی۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان میں خانے وال کبیر والا میں ایک مولوی تھا، احمد سعید خان چتروڑ گڑھی۔ یہ مقلد تھا، خود کو حنفی کہلواتا تھا، دیوبندی تھا، دیوبندیوں میں مماتی تھا، مماتیوں میں اشاعت التوحید و سنہ سے تھا۔ اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی صحیح بخاری پر تنقید کرتے ہوئے، اور وجہ کیا تھی؟ اہل حدیث دشمنی۔ اسی احمد سعید چتروڑ گڑھی جو کہ اب مر چکا ہے، اس کے اوپر ہمارے ہی ایک جید ترین عالم دین جناب حضرت مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ آپ گجرانوالہ نے عدالت میں کیس کیا، اور پھر کئی ماہ تک یہ دیوبندی قید کے اندر رہا۔ بالآخر جو عدالت کے ساتھ انہوں نے معاملہ طے کیا اور یہ باہر نکلا اور اس کو آزادی نصیب ہوئی۔ تو اس حدیث کو لے کر یہ کہنا کہ دیوبندی بریلوی پیچھے نماز ہوتی ہے، قطعا نہیں ہوتی۔ ایک تو اس حدیث میں صاف لکھا ہوا موجود ہے کہ حالات کشیدہ تھے، باغیوں نے مدینے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اب وہ باغی کیسے تھے؟ وہ یہ تھے کہ اگر آپ نے باغیوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو دوسرے منٹ میں بلکہ دوسرے سیکنڈ میں آپ کی گردن آپ کے تن سے جدا ہوتی۔ تو انتہائی خراب اور مخدوش حالات تھے۔ اور نمبر دو یہ کہ جیسے آج دیوبندی بریلوی نماز پڑھاتے ہوئے نماز میں چوری کرتا ہے، اور چوروں میں بڑا برا چور ہے، نماز پڑھتا ہے رکوع اور سجدے کا خیال نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے اور کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، تو وہ اس وقت کے باغیوں نے نماز کا یہ حشر نہیں کر رکھا تھا جو آج نماز کا حشر ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، مجھے کوئی اہل حدیث غیر اہل حدیث بتائے گا کہ یہ باغی جن کا ذکر یہاں صحیح بخاری میں ہے، کیا یہ نماز حنفی پڑھتے تھے یا نماز جعفری پڑھتے تھے؟ تو اس لیے جو نماز حنفی پڑھے، جو نماز جعفری پڑھے، جو نماز کا چور ہو، جو نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارے، کوئی نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک جہاز وہ مکہ کی بجائے دبئی کے لیے، یا جو ہے وہ مکہ کی بجائے بمبئی کے لیے وہ پرواز کیے ہوئے ہیں، اور میں اس میں بیٹھ جاؤں کہ مجھے وہ مکہ لے جائے گا، تو کاہے کو وہ لے کر جائے گا؟ ایک بندہ خود نماز کا چور، کوے کی طرح ٹھونگے مارے، رکوع سجود کو پورا نہ کرے، اس کی اپنی نماز نہیں ہے، تو پیچھے مقتدی کیا کرے گا؟ انجن کہیں ہو، ڈبہ کہیں ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔
جس لائن پر انجن ہوگا ڈبے پر بھی فرض ہے اسی لائن پر ہو۔ جب امام جلدی جلدی رکوع سجود کرے گا اور چوری کرے گا اور ٹھونگے مارے گا تو مقتدی کو بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا، وگرنہ تو یہ ہوگا کہ مقتدی ابھی تشہد پورا کر رہے ہوگا اور امام صاحب قیام پورا کر کے رکوع میں جا رہے ہوں گے، تو ایسا تو ہونا ہی ناممکن ہے کہ ڈبہ کسی اور لائن پر، انجن کسی اور لائن پر۔ اس لیے ایسے کو امام بنانا چاہیے جو نماز محمدی پڑھنے والا ہو، جو غریب، جو یتیم، جو مسکین پاڑھی، حنفی اور جعفری نماز رہا ہے، نماز میں چوری بھی بڑے دل سے کر رہا ہے، ٹھونگے بھی مار رہا ہے، تو نماز کہاں کے ہو رہی ہے ان کے پیچھے؟ ہلکی پھلکی بدعت، جی ہاں، جو ہلکی پھلکی بدعت کرے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ صرف ہو جائے گی، ایسے بندے کو امام قطعاً نہیں بنانا چاہیے۔ نماز کا امام وہ ہو جو بڑی چھوٹی تمام بدعات سے پاک ہو، وغیرہ وغیرہ۔ واللہ اعلم الصواب۔